پیش خدمت ہے ملکی اور بین الاقوامی ادیبوں کی تخلیقات پر مبنی سلسلہ زندگی کا موسم۔ آج کے مصنف ہیں اشفاق احمد۔ افسانہ سنیے گڈریا۔ آج آپ اس کی قسط نمبر 3 سماعت فرمائیں گے۔ مجھ سے اب پڑھائی نہ ہوگی تو اور کیا ہوگا گوڑو، میں بزنس کروں گا، بس روپیہ کماؤں گا اور اپنی کار لے کر یہاں ضرور آؤں گا، پھر دیکھنا۔ خدا ایک چھوڑ تجھے 10 کاریں دے، لیکن ایک انپڑھ کی کار میں نہ میں بیٹھوں گا نہ ڈاکٹر صاحب۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، ڈاکٹر صاحب اپنے گھر راضی، میں اپنے یہاں خوش۔ میری بھی پرواہ نہیں؟ میں کچھ کہنے ہی والا تھا، وہ دکھی سے ہو کر بار بار پوچھنے لگے، میری پرواہ نہیں او گوڑو، میری بھی پرواہ نہیں؟ مجھے ان کے لہجے پر ترس آنے لگا اور میں نے آہستہ سے کہا، آپ کی تو ہے، مگر انہوں نے میری بات نہ سنی اور کہنے لگے، اگر اپنے حضرت کے سامنے میرے منہ سے ایسی بات نکل جاتی، اگر میں یہ کفر کا کلمہ کہہ جاتا تو انہوں نے فوراً پگڑی اٹھا کر سر پر رکھ لی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، میں حضور کے دربار کا ادنا کتا، میں حضرت مولانا کی خاک پاس سے بدتر بندہ ہو کر آقا سے یہ کہتا، لعنت کا توق نہ پہنتا، خاندان ابو جہل کا خان وادہ اور آقا کی ایک نظر کرم۔ حضرت کا ایک اشارہ، حضور نے چنتو کو منشی رام بنا دیا، لوگ کہتے ہیں منشی جی، میں کہتا ہوں رحمت اللہ علیہ کا کفش بردار، لوگ سمجھتے ہیں۔ داؤ جی کبھی ہاتھ جوڑتے، کبھی سر جھکاتے، کبھی انگلیاں چوم کر آنکھوں کو لگاتے اور بیچ بیچ میں فارسی کے اشعار پڑھتے جاتے۔ میں کچھ پریشان سا، پشیمان سا ان کا زانو چھو کر آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا، داؤ جی، اور داؤ جی میرے آقا، میرے مولانا، میرے مرشد کا وظیفہ کیے جاتے۔ جب جذب کا عالم دور ہوا تو نگاہیں اوپر اٹھا کر بولے، کیا اچھا موسم ہے، دن بھر دھوپ پڑتی ہے تو خوشگوار شاموں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر وہ پل کی دیوار سے اٹھے اور بولے، چلو اب چلیں، بازار سے تھوڑا سودا خریدتے ہیں۔ میں جیسا سرکش و بد مزاج بن کر ان کے ساتھ آیا تھا، اس سے کہیں زیادہ منفعل و خجل ان کے ساتھ لوٹا۔ گھم سے پنساری یعنی دیسو یب کے باب کی دکان سے انہوں نے گھریلو ضرورت کی چند چیزیں خریدیں اور لفافے گود میں اٹھا کر چل دیے۔ میں بار بار ان سے لفافے لینے کی کوشش کرتا، مگر ہمت نہ پڑتی۔ ایک عجیب سی شرم، ایک انوکھی سی ہچکچاہٹ مانے تھی، اور اسی تامل اور جھجک میں ڈوبتا ابھرتا میں ان کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر یہ بھید کھلا کہ اب میں انہی کے ہاں سویا کروں گا اور وہیں پڑھا کروں گا، کیونکہ میرا بستر مجھ سے بھی پہلے وہاں پہنچا ہوا تھا اور اس کے پاس ہی میرے یہاں سے بھیجی ہوئی ایک ہری کین لالٹین بھی رکھی تھی۔ بزنس مین بننا اور پاں کرتی پیکاڑ اڑائے پھرنا میرے مقدر میں نہ تھا۔ گو میرے ساتھیوں کی روانگی کے تیسرے ہی روز بعد ان کے والدین بھی انہیں لاہور سے پکڑ لائے، لیکن اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو شاید اس وقت انارکلی میں ہمارا دفتر پتہ نہیں ترقی کے کون سے شاندار سال میں داخل ہو چکا ہوتا۔ داؤ جی نے میری زندگی اجیرن کر دی، مجھے تباہ کر دیا، مجھ پر جینا حرام کر دیا۔ سارا دن اسکول کی بکواس میں گزرتا اور رات گرمیوں کی مختصر رات ان کے سوالات کا جواب دینے میں۔ کوٹھے پر ان کی کھاٹ میرے بستر کے ساتھ لگی ہے اور وہ مونگ رسول اور مرالہ کی نہروں کے بابت پوچھ رہے ہیں۔ میں نے بالکل ٹھیک بتا دیا ہے، وہ پھر اسی سوال کو دہرا رہے ہیں۔ میں نے پھر ٹھیک بتا دیا ہے اور انہوں نے پھر انہی نہروں کے آگے لا کھڑا کیا ہے۔ میں جل جاتا اور جھڑک کر کہتا، مجھے نہیں پتا، میں نہیں بتاتا۔ تو وہ خاموش ہو جاتے اور دم ساتھ لیتے۔ میں آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرتا تو وہ شرمندگی کنکر بن کر پتلیوں میں اتر جاتی۔ میں آہستہ سے کہتا، داؤ جی، داؤ جی کچھ اور پوچھو۔ داؤ جی نے کہا، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، چلو اس کی ترکیب نحوی کرو۔ میں نے سعادت مندی کے ساتھ کہا، جی یہ تو بہت لمبا فقرہ ہے، صبح لکھ کر بتا دوں گا، کوئی اور پوچھیے۔ انہوں نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائے کہا، میرا گوڑو بہت اچھا ہے۔ میں نے ذرا سوچ کر کہنا شروع کیا، بہت اچھا صفت ہے، حرف ربط مل کر بنا مسند اور
और दाऊ जी उठकर चारपाई पर बैठ गए। हाथ उठाकर बोले, जाने पिदर, तुझे पहले भी कहा है, मसनद इलह पहले बनाया है। मैंने तरकीब नावी से जान छुड़ाने के लिए पूछा, आप मुझे जाने पिदर क्यों कहते हैं, जाने दाऊ क्यों नहीं कहते? शाबाश ऐसी बातें पूछने की होती हैं गोड़ू। जान लफ्ज फारसी का है और दाऊ भाषा का, इनके दरमियान फारसी इजाफत नहीं लग सकती, समझे? जो लोग दिन ब दिन लिखते या बोलते हैं सख्त गलती करते हैं। रोज बरोज कहो या दिन पर दिन, इस तरह से, समझे? और जब मैं सोचता कि ये तो तरकीब नहवी इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक मामले में उलझ गया हूँ, तो जमाई लेकर प्यार से कहा, दाऊ जी अब तो नींद आ रही है। और वो तरकीब नहवी? वो झट से पूछते। उसके बाद चाहे मैं लाख बहाने करता, इधर उधर की 1000 बातें करता, मगर वो अपनी खाट पर ऐसे बैठे रहते, बल्कि अगर ज़रा सी देर हो जाती तो कुर्सी पर रखी हुई पगड़ी उठाकर सर पर धर लेते। चुनाचे कुछ भी होता, उनके हर सवाल का खातिर खा जवाब देना पड़ता। उम्मी चंद कॉलेज चला गया तो उसकी बैठक मुझे मिल गई और दाऊ जी के दिल में उसकी मोहब्बत पर भी मैंने कब्जा कर लिया। अब मुझे दाऊ जी बहुत अच्छे लगने लगे थे, लेकिन उनकी बातें जो उस वक्त मुझे बुरी लगती थीं वो अब भी बुरी लगती हैं, बल्कि अब पहले से भी किसी कदर ज़्यादा। शायद इसलिए कि मैं नफ्सियात का एक होनहार तालिब इल्म हूँ और दाऊ जी पुराने मुल्लाई मकतब के परवरदा। सबसे बुरी आदत उनकी उठते बैठते सवाल पूछते रहने की थी और दूसरी खेल कूद से मना करने की। तो बस ये चाहते थे कि आदमी पढ़ता रहे और जब उस मदकूक की मौत का दिन करीब आए तो किताबों के ढेर पर जान दे दे। सेहत जिस्मानी कायम रखने के लिए उनके पास बस एक ही नुस्खा था, लंबी सैर, और वो भी सुबह की। तकरीबन सूरज निकलने से 2 घंटे पेशतर वो मुझे बैठक में जगाने आते और कंधा हिलाकर कहते, उठो गोलू, मोटा हो गया बेटा। दुनिया जहाँ के वालिदैन सुबह जगाने के लिए कहा करते हैं कि उठो बेटा सुबह हो गई या सूरज निकल आया, मगर वो मोटा हो गया है कहकर मेरी तजलील किया करते। मैं मिनमनाता तो चुमकार कर कहते, भद्दा हो जाएगा बेटा तू, घोड़े पर जिला क्या दौरा कैसे करेगा? और मैं गर्म गर्म बिस्तर से हाथ से उठकर कहता, दाऊ जी खुदा के लिए मुझे सुबह न जगाया करें, मुझे कत्ल कर दें, जान से मार दें। ये फिक्रा उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो फौरन मेरे सर पर लिहाफ डाल देते और बाहर निकल जाते। बेबे को इन दाऊ जी से अल्लाह वास्ते का प्यार था और दाऊ जी उनसे बहुत डरते थे। वो सारा दिन मोहल्ले वालियों के कपड़े सिया करती और दाऊ जी को कोसने दिए जाती। उनकी इस जबान दराजी पर मुझे बड़ा गुस्सा आता था, मगर दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर न हो सकता था। कभी कभार जब वो नागुफ्तनी गालियों पर उतर आती तो दाऊ जी मेरी बैठक में आ जाते और कानों पर हाथ रखकर कुर्सी पर बैठ जाते। थोड़ी देर बाद कहते, गीबत करना बड़ा गुनाह है, लेकिन मेरा खुदा मुझे मुआफ़ करे, तेरी 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 बेबे भटियारन है और इसकी सराय में मैं कुरतुलैन और थोड़ा थोड़ा तू भी, हम तीनों बड़े आजिज़ हैं, आजिज़ मुसाफिर हैं। और वाकई बेबे भटियारन सी थी। उनका रंग सख्त काला था और दांत बेहद सफ़ेद, माथा मेहराबदार और आंखें चुनियाँ सी। चलती तो ऐसे गुरबा पाई के साथ जैसे, खुदा मुझे माफ़ करे, कुटनी कंसुइयाँ लेती फिरती है। बेचारी बेबी को ऐसी ऐसी बुरी बातें कहती कि वो 2-2 दिन रोकर हलकान हुआ करती। एक उम्मी चंद के साथ उसकी बनती थी, शायद इस वजह से कि हम दोनों हम शक्ल थे, या शायद इस वजह से कि उसको बेबी की तरह अपने दाऊ जी से प्यार न था। यूं तो बेबी बेचारी बहुत अच्छी लगती थी, मगर उससे मेरी भी न बनती। मैं कोठे पर बैठा सवाल निकाल रहा हूँ, दाऊ जी नीचे बैठे हैं और बेबी ऊपर बरसाती से ईंधन लेने आई तो ज़रा रुक कर मुझे देखा, फिर मुंडेर से झांक कर बोली, दाऊ जी पढ़ तो नहीं रहा, तिनको की तरह चारपाइयाँ बना रहा है। मैं गसील बच्चे की तरह मुंह चढ़ाकर कहता, तुझे क्या, नहीं पढ़ता, तू क्यों बड़बड़ करती है, आई बड़ी थानेदारनी। और दाऊ जी नीचे से हाँक लगाकर कहते, ना गोलू मोलू, बहनों से झगड़ा नहीं करते। और मैं जोर से चिल्लाता, पढ़ रहा हूँ जी, झूठ बोलती है। दाऊ जी आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ जाते और कापियों के नीचे नीम पोशीदा चारपाइयाँ देकर कहते, कुरत बेटा तू इसको चढ़ाया ना कर, ये जिन बड़ी मुश्किल से काबू किया है मैंने। अगर एक बार बिगड़ गया तो मुश्किल से संभलेगा। बेबी कहती,
کاپی اٹھا کر دیکھ لو داؤ جی، اس کے نیچے ہے وہ چارپائی جس سے کھیل رہا تھا۔ میں قہر آلود نگاہوں سے بیبی کو دیکھتا اور وہ لکڑیاں اٹھا کر نیچے اتر جاتی۔ پھر داؤ جی سمجھاتے کہ بیبی یہ کچھ تیرے فائدے کے لیے کہتی ہے، سمجھا؟ ورنہ اسے کیا پڑی ہے کہ مجھے بتاتی پھرے، فیل ہو یا پاس اس کی بلا سے، مگر وہ تیری بھلائی چاہتی ہے، تیری بہتری چاہتی ہے۔ اور داؤ جی کی یہ بات ہرگز سمجھ میں نہ آتی تھی، میری شکایتیں کرنے والی میری بھلائی کیوں کر چاہ سکتی تھی؟ ان دنوں معمول یہ تھا کہ صبح 10 بجے سے پہلے داؤ جی کے ہاں سے چل دیتا، گھر جا کر ناشتہ کرتا اور پھر اسکول پہنچ جاتا۔ آدھی چھٹی پر میرا کھانا اسکول بھیج دیا جاتا اور شام کو اسکول بند ہونے پر گھر آ کے لالٹین تیل سے بھرتا اور داؤ جی کے یہاں آ جاتا۔ پھر رات کا کھانا بھی مجھے داؤ جی کے گھر ہی بھجوا دیا جاتا۔ جن ایام میں منصفی بند ہوتی، داؤ جی اسکول کی گراؤنڈ میں آ کر بیٹھ جاتے اور میرا انتظار کرنے لگتے۔ وہاں سے گھر تک سوالات کی بوچھاڑ رہتی۔ اسکول میں جو کچھ پڑھا گیا ہوتا اس کی تفصیل پوچھتے، پھر مجھے گھر تک چھوڑ کر خود شہر کو چلے جاتے۔ ہمارے قصبے میں منصفی کا کام مہینے میں 10 دن ہوتا تھا اور 20 دن منصف صاحب بہادر کی کچہری ضلع میں رہتی تھی۔ یہ 10 دن داؤ جی باقاعدہ کچہری میں گزارتے تھے۔ ایک آدھ عرضی آ جاتی تو 2-4 روپے کما لیتے، ورنہ فارغ اوقات میں وہاں بھی مطالعے کا سلسلہ جاری رکھتے۔ بیبے کا کام اچھا تھا، اس کی قطر بیونت اور محلے والیوں سے جوڑ توڑ اچھے مالی نتائج پیدا کرتی تھی۔ چونکہ پچھلے چند سالوں سے گھر کا بیشتر خرچ اس کی سلائی سے چلتا تھا، اس لیے وہ داؤ جی پر اور بھی حاوی ہو گئی تھی۔ ایک دن خلاف معمول داؤ جی کو لینے میں منصفی چلا گیا۔ اس وقت کچہری بند ہو گئی تھی اور داؤ جی نان بائی کے چھپر تلے ایک بینچ پر بیٹھے گڑ کی چائے پی رہے تھے۔ میں نے ہولے سے جا کر ان کا بستہ اٹھا لیا اور ان کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا، چلیے آج میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ انہوں نے میری طرف دیکھے بغیر چائے کے بڑے بڑے گھونٹ بھرے، ایک آنا جیب سے نکال کر نان بائی کے حوالے کیا اور چپ چاپ میرے ساتھ چل دیے۔ میں نے شرارت سے ناچ کر کہا، گھر چلیے، بیبے کو بتاؤں گا کہ آپ چوری چوری یہاں چائے پیتے ہیں۔ داؤ جی جیسے شرمندگی ٹالنے کو مسکرائے اور بولے، اس کی چائے بہت اچھی ہوتی ہے نا، اور گڑ کی چائے سے تھکن بھی دور ہو جاتی ہے۔ پھر یہ ایک آنے میں گلاس بھر کے دیتا ہے۔ تم اپنی بیبے سے نہ کہنا خواہ ہنگامہ کھڑے کر دے گی۔ پھر انہوں نے خوف زدہ ہو کر کچھ مایوس ہو کر کہا، اس کی تو فطرت ہی ایسی ہے۔ اس دن مجھے داؤ جی پر رحم آیا۔ میرا جی ان کے لیے بہت کچھ کرنے کو چاہا، مگر اس میں نے بیبے سے نہ کہنے کا ہی وعدہ کر کے ان کے لیے بہت کچھ کیا۔ جب اس واقعے کا ذکر میں نے اماں سے کیا تو وہ بھی کبھی میرے ہاتھ اور کبھی نوکر کی معرفت داؤ جی کے ہاں دودھ، پھل اور چینی وغیرہ بھیجنے لگی، مگر اس رسد سے داؤ جی کو کبھی بھی کچھ نصیب نہ ہوا۔ ہاں، بیبے کی نگاہوں میں میری قدر بڑھ گئی اور اس نے کسی حد تک مجھ سے رعایتی برتاؤ شروع کر دیا۔ مجھے یاد ہے ایک صبح میں دودھ سے بھرا تام لوٹ ان کے یہاں لے کر آیا تھا اور بیبے گھر نہ تھی۔ وہ اپنی سکھیوں کے ساتھ بابا ساون کے جوہڑ میں اشنان کرنے گئی تھی اور گھر میں صرف داؤ جی اور بیبی تھی۔ دودھ دیکھ کر داؤ جی نے کہا، چلو آج تینوں چائے پئیں گے، میں دکان سے گڑ لے کر آتا ہوں، تم پانی چولہے پر رکھو۔ بیبی نے جلدی سے چولہا سلگایا، میں پتیلے میں پانی ڈال کر لایا اور پھر ہم دونوں وہیں چوکے پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ داؤ جی گڑ لے کر آ گئے تو انہوں نے کہا، تم دونوں اپنے اپنے کام پر بیٹھو، چائے میں بناتا ہوں، سمجھے؟ چنانچہ بیبی مشین چلانے لگی اور میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ کی مشقیں لکھنے لگا۔ داؤ جی چولہا بھی جھونکتے جاتے تھے اور عادت کے مطابق مجھے بھی اونچے اونچے بتاتے جاتے تھے۔ گلیلیو نے کہا زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ گلیلیو نے دریافت کیا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، یہ نہ لکھ دینا کہ سورج کے گرد گھومتی ہے۔ پانی ابل رہا تھا، داؤ جی خوش ہو رہے تھے، اسی خوشی میں جھوم جھوم کر وہ اپنا تازہ بنایا ہوا گیت گا رہے تھے۔ او گوڑو گلیلیو کی بات مت بھولنا، گلیلیو کی بات مت بھولنا۔ انہوں نے چائے کی پتی کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دی۔ برتن ابھی تک چولہے پر ہی تھا اور داؤ جی ایک چھوٹے سے بچے کی طرح پانی کی گلبل گلبل کے ساتھ گولو گلیلیو کیے جا رہے تھے۔ میں ہنس رہا تھا اور اپنا کام کیے جا رہا تھا۔ بیبی مسکرا رہی تھی اور مشین چلائے جاتی تھی اور ہم تینوں اپنے چھوٹے سے گھر میں بڑے ہی خوش تھے، گویا سارے محلے بلکہ سارے قصبے کی خوشیاں بڑے بڑے رنگین پروں والی پریوں کی طرح ہمارے گھر میں اتر آئی۔
اتنے میں دروازہ کھلا اور بیبے اندر داخل ہوئی۔ داؤ جی نے دروازہ کھلنے کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا اور ان کا رنگ فاق ہو گیا۔ چمکتی ہوئی پتیلی سے گرم گرم بھاپ اٹھ رہی تھی، اس کے اندر چائے کے چھوٹے چھوٹے چھلاوے ایک دوسرے کے پیچھے شور مچاتے پھرتے تھے، اور ممنوعہ کھیل رچانے والا بڈھا موقع پر پکڑا گیا۔ بیبے نے آگے بڑھ کر چولہے کی طرف دیکھا اور داؤ جی نے چوکے سے اٹھتے ہوئے معذرت بھرے لہجے میں کہا، چائے ہے چائے؟ بیبے نے ایک دو ہتھڑ داؤ جی کی کمر پر مارا اور کہا، بڈھے بروہا، تجھے لاج نہیں آتی؟ تجھ پر بہار پھرے، تجھے یم سمیٹے، یہ تیرے چائے پینے کے دن ہے۔ میں بیوہ گھر میں نہ تھی تو تجھے کسی کا ڈر ہی نہیں۔ تیری بھائی میں کل مرتی، آج مروں، تیرا من راضی ہو، تیری آسیں پورے ہوں۔ کس مرن جوگی نے جنا اور کس لیک کی ریکھا نے میرے پلے باندھ دیا؟ تجھے موت نہیں آتی، پر تجھے کیوں آئے گی؟ اس فکرے کی گردان کرتے ہوئے بیبے بھیڑنی کی طرح چوکے پر چڑھی، کپڑے سے پتیلے پکڑ کر چولہے سے اٹھائی اور زمین پر دے ماری۔ گرم گرم چائے کے چھپا کے داؤ جی کی پنڈلیوں اور پاؤں پر گرے، اور وہ او تیرا پلاؤ ہو جائے، او تیرا پلاؤ ہو جائے کہتے وہاں سے ایک بچے کی طرح بھاگے اور بیٹھک میں گھس گئے۔ ان کے اس فرار بلکہ انداز فرار کو دیکھ کر میں اور بیبی ہنسے بنا نہ رہ سکے، اور ہماری ہنسی کی آواز ایک ثانیے کے لیے چاروں دیواروں سے ٹکرائی۔ میں تو خیر بچ گیا، لیکن بیبے نے سیدھے جا کر بیبی کو بالوں سے پکڑ لی اور چیخ کر بولی، میری سوت، بڈھے سے تیرا کیا ناتا ہے؟ بتا، نہیں تو اپنی پران لیتی ہوں۔ تو نے اس کو چائے کی کنجی کیوں دی ہے؟ بیبی بیچاری پھس پھس رونے لگی تو میں بھی اندر بیٹھک میں کھسک آیا۔ داؤ جی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تھے اور اپنے پاؤں سہلا رہے تھے۔ پتہ نہیں انہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے پھر کیوں گدگدی ہوئی کہ میں الماری کے اندر منہ کر کے ہنسنے لگا۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے پاس بلایا اور بولے، شکر کردگار کنم کے گرفتارم بے مصیبتیں نہ کہ معصیتیں۔ اس کے کتوں کا بھی کتا ہوں جس کے سر مطہر پر مکے کی ایک کم نصیب بڑھیا غلاظت پھینکا کرتی تھی۔ آقا نامدار کا ایک ادنا ہلکا بگوش گرم پانی کے چند چھینٹے پڑنے پر نالۂ شیون کرے تو لعنت ہے اس کی زندگی پر۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل نارے جہنم سے بچائے۔ خدائے ابراہیم مجھے جرأت عطا کر، مولائے ایوب مجھے صبر کی نعمت دے۔ میں نے کہا، داؤ جی، آقا نامدار کون؟ داؤ جی کو یہ سن کر ذرا تکلیف ہوئی۔ انہوں نے شفقت سے کہا، جانے پدر، یوں نہ پوچھا کر۔ میرے استاد، میرے حضرت کی روح کو مجھ سے بیزار نہ کر۔ وہ میرے آقا بھی تھے، میرے باپ بھی، اور میرے استاد بھی۔ وہ تیرے دادا استاد ہیں، دادا استاد۔ اور انہوں نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے۔ آقا نامدار کا لفظ اور کوتاہو قسمت مجوزہ کی ترکیب میں نے پہلی بار داؤ جی سے سنی۔ یہ واقعہ سنانے میں انہوں نے کتنی ہی دیر لگا دی، کیونکہ ایک ایک فقرے کے بعد فارسی کے بے شمار نعتیہ اشعار پڑھتے تھے اور بار بار اپنے استاد کی روح کو ثواب پہنچاتے تھے۔ جب وہ یہ واقعہ بیان کر چکے تو میں نے بڑے ادب سے پوچھا، داؤ جی، آپ کو اپنے استاد صاحب اس قدر اچھے کیوں لگتے تھے، اور آپ ان کا نام لے کر ہاتھ کیوں جوڑتے ہیں؟ اپنے آپ کو ان کا نوکر کیوں کہتے ہیں آپ؟ جو طویلے کے ایک خر کو ایسا بنا دے کہ لوگ کہیں یہ منشی چنت رام جی ہیں، وہ مسیحا نہ ہو، آقا نہ ہو، تو پھر اور کیا ہو؟ میں چارپائی کے کونے سے آہستہ آہستہ پھسل کر بستر میں پہنچ گیا اور چاروں طرف رضائی لپیٹ کر داؤ جی کی طرف دیکھنے لگا، جو سر جھکا کر کبھی اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے تھے اور کبھی پنڈلیاں سہلاتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے وقفوں کے بعد ذرا سا ہنستے اور پھر خاموش ہو جاتے۔ کہنے لگے، میں تمہارا کیا تھا اور کیا ہو گیا؟ حضرت مولانا کی پہلی آواز کیا تھی؟ میری طرف سر مبارک اٹھا کر فرمایا، چوپال زادے ہمارے پاس آؤ۔ میں لاٹھیاں ٹیکتا ان کے پاس جا کھڑا ہوا۔ چھتا پٹھار اور دیگر دیہات کے لڑکے نیم دائرہ بنائے ان کے سامنے بیٹھے سبق یاد کر رہے تھے۔ ایک دربار لگا تھا اور کسی کو آنکھ اوپر اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ میں حضور کے قریب گیا تو فرمایا، بھائی ہم تم کو روز یہاں بکریاں چراتے دیکھتے ہیں، انہیں چرنے چگنے کے لیے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جایا کرو اور کچھ پڑھ لیا کرو۔ پھر حضور نے میری عرض سنے بغیر پوچھا کہ کیا نام ہے تمہارا؟
میں نے گنواروں کی طرح کہا، چنتو جی پورا نام کیا ہے؟ پھر خود ہی بولے، چنتو رام ہوگا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ حضور کے شاگرد کتاب سے نظریں چرا کر میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میرے گلے میں کھدر کا لمبا سا کرتا تھا، پائجامے کی بجائے صرف لنگوٹ بندھا تھا، پاؤں میں ادھوڑی کے موٹے جوتے اور سر پر سرخ رنگ کا جانگیا لپیٹا ہوا تھا۔ بکریاں میں نے بات کاٹ کر پوچھا، آپ بکریاں چراتے تھے داؤ جی؟ ہاں میں گڈریا تھا اور میرے باپ کی 12 بکریاں تھیں۔ حیرانی سے میرا منہ کھلا رہ گیا اور میں معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے جلدی سے پوچھنے لگا، اور آپ اسکول کے پاس بکریاں چرایا کرتے تھے داؤ جی؟ داؤ جی نے کرسی چارپائی کے قریب کھینچ لی اور اپنے پاؤں پائے پر رکھ کر بولے، جانے پدر، اس زمانے میں تو شہروں میں بھی اسکول نہیں ہوتے تھے، میں گاؤں کی بات کر رہا ہوں۔ آج سے 74 برس پہلے کوئی تمہارے MB ہائی اسکول کا نام بھی جانتا تھا؟ وہ تو میرے آقا کو پڑھانے کا شوق تھا، ارد گرد کے لوگ اپنے لڑکے 4 حرف پڑھنے کو ان کے پاس بھیج دیتے۔ ان کا سارا خاندان زیور تعلیم سے آراستہ اور دینی اور دنیاوی نعمتوں سے مالا مال تھا۔ والد ان کے ضلع بھر کے ایک ہی حکیم اور چوٹی کے مبلغ تھے۔ جد امجد ان کے مہاراجہ کشمیر کے میر منشی، گھر میں علم کے دریا بہتے تھے۔ فارسی، عربی، جبر و مقابلہ، عقلیدس، حکمت اور علم حیات ان کے گھر کی لونڈیاں تھیں۔ حضور کے والد کو دیکھنا مجھے نصیب نہیں ہوا، لیکن آپ کی زبانی ان کے تبحر علمی کی سب داستانیں سنی۔ شیفتہ اور حکیم مومن خاں مومن سے ان کے بڑے مراسم تھے، اور خود مولانا کی تعلیم دلی میں مفتی آزردہ مرحوم کی نگرانی میں ہوئی تھی۔ ابھی آپ سن رہے تھے افسانہ گڈریا۔ آج آپ نے اس کی قسط نمبر 3 سماعت فرمائی۔ اسے آپ کے لیے پڑھا حیدر فاروق نے۔ اگر آپ کو صوتی تشکیل اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔